آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے۔ ایک طرف اگر کل دیکھا جائے یا پرسوں کی صورتحال دیکھی جائے تو محاذ آرائی تھی اور کافی گرم صورتحال تھی، لیکن آج کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھی جائے، جس طرح کی ہوا بنی ہوئی ہے اور جس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ معاملہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یاسر، بالکل میں بھی صبح سے سن رہا ہوں، تمام ٹی وی چینلز بھی دیکھے، تمام دانشوروں نے، تجزیہ کاروں نے یہی کہا کہ صلح ہو گئی ہے۔ دیکھیں وقتی طور پر تو یہی لگ رہا ہے صلح ہو گئی ہے، لیکن ہم اندر کی خبر دیں گے۔ بہت سے معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، بیک ڈور رابطوں سے کہہ لیں، یہ حل ہوئے ہیں کہ وفاقی بجٹ جو ہے بآسانی منظور ہوگا۔ یہ لفظ غور سے سن لیجئے گا، وفاقی بجٹ بآسانی منظور ہو جائے گا۔ صوبائی بجٹ میں اچھی خاصی دینگا مشتی ہوگی۔ پہلی دفعہ صوبائی بجٹ میں حکومتی جو گنتی ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، معاملات جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں وہ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں۔ کچھ تبدیلی، بڑی تبدیلی، کچھ بھی سمجھ لیں۔ جب میں کچھ کہتا ہوں تو اس میں سب کچھ آ جائے گا نا۔ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، تگری وزارتوں سے لے کر جس سے انہیں گلہ شکوہ ہے اس کی تبدیلی۔ اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کیا حکمت عملی طے ہوتی ہے۔ بزدار صاحب اپنی بہترین حکمت عملی سے بچ نکلتے ہیں، ان کو منا لیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو بار بار ایک ہی گلہ کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب سے ہمیں گلہ ہے، پنجاب سے گلہ ہے، پنجاب سے گلہ ہے۔ میٹنگ ہو چکی ہیں، تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اون چودھری کا، اس کے بھائی امین چودھری ملے، ایک دو لوگ ملے۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اب ان 2 میٹنگز میں بظاہر تو معاملات طے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے 1 جون کو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ 1 جون اس دن کی خصوصیت 29 تاریخ ہے نا ترین صاحب کی، جی، اور 29 کے بعد 1 آئے گی نا، 29 کے بعد 1 آئے گی۔ دوسری طرف آج میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے مخالف لابی ہے، وہ پہلے اس باہر بیٹھ کے گیم اپنے طریقے سے کر رہی تھی، آج وہ انتہائی متحرک ہو گئی، اور آج انتہائی متحرک ہونے کے بعد انہوں نے بہت سے پتے کھیلنے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے بہت سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے ایک گیم یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ وزیر اعظم تک یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ترین گروپ سے جن لوگوں نے سخت زبان استعمال کی ہے، جن لوگوں نے یہ کا حلف لیا ہے، جن لوگوں نے پارلیمانی لیڈر اپنا بنانے کی بات کی ہے، پہلے ان کے خلاف کارروائی ہو۔ ترین صاحب کو کچھ نہ کہ ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرے۔ اب ہوگا کیا؟ جب آپ ترین صاحب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے تو ڈیسارڈ کون ہوگا؟ گیدرنگ کہاں سے کم ہوگی؟ جہانگیر ترین سے کم ہوگی نا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ شروع ہو گئے۔ اوپر سے یہ ہوگا کہ بالکل جناب صلح ہو گئی، یا دونوں طرف سے آپس میں مل بھی جائیں گے، مل کر شروع بھی ہو جائے گا کام، لیکن جسے کہتے ہیں نا دوسرے لفظوں میں سیاسی ٹارگٹ کلنگ جاری رہے گی۔ وہ کس طرح جاری رہے گی؟ ٹارگٹ کیا جائے گا کہ فلاں ایم پی اے اس کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، فلاں ایم پی اے اس کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، جہانگیر ترین کی طاقت کو کم کس طرح کرنا ہے، اس کی طاقت کو بکھیرنا کس طرح ہے، اس کے ارد گرد گھیرا کس طرح تنگ کرنا ہے، اس کا کون سا ایسا شخص ہے جو آسانی سے قابو آ سکتا ہے۔ یہ آپ کو میں مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ وزراء انکار کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، حکومتی وزراء انکار کریں گے، ترین صاحب کے اپنی جماعت کے وزراء انکار کریں گے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، وفاقی بجٹ بآسانی منظور ہو جائے گا، اس میں اپوزیشن کے بہت سے لوگ کم ہوں گے۔ صوبائی بجٹ میں لگ پتہ جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں، میں نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو کے پی کے سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے پی کے میں نئی وزارتیں آئی ہیں، اچانک کیوں نئی وزارتیں فوری طور پہ دے دی گئیں؟ رانا صاحب، پنجاب کے حوالے سے پچھلے 48 گھنٹوں میں 50 ایم پی ایز ایسے ہیں جس سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ملاقات کی ہے۔ کیا وہ 50 کے بارے میں خدشات ہیں یا مجموعی طور پہ اپنی طاقت شو کی جا رہی ہے؟ یہ اپنی طاقت شو کی جا رہی ہے جی۔ کچھ کے بارے میں خدشات تھے، کچھ سے اپنی طاقت شو کی جا رہی ہے، اور یہ شو کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ کسی طرف سے انہیں بڑا سخت پیغام ملا ہے کہ یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے یہ کر دیا، کون تھے جو ایک علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھ گئے؟ کیا آپ کی گرفت اتنی کمزور تھی کہ آپ جنوبی پنجاب سے تھے
اور اس کے باوجود جنوبی پنجاب کی زیادہ اکثریت اس طرف کیوں چلے گی؟ تو پھر بزدار صاحب دیکھیں، ایک چیز تو ہمیں ماننا پڑے گی کہ بزدار صاحب بھی کھلاڑی تو ہیں نا، انہوں نے بھی پہلے 2-3 دفعہ مات تو دی ہے مختلف محاذوں پہ مختلف لوگوں کو، تو اب بھی انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، لیکن یہ وقتی صلح ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، لیکن یہ سیز فائر میں آپ کو بتاؤں، سب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے بڑا کچھ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل لڑائی بجٹ کے بعد شروع ہوگی۔ یاسر صاحب بجٹ کی منظوری ہو جائے گی اور دیکھیں وفاقی بجٹ کی منظوری ہوگی، صوبائی بجٹ کی منظوری میں بے انتہا رکاوٹیں آئیں گی، آخر وہ منظور ہو جائے گا، لیکن اصل سیاسی میدان جو ہے، میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، اصل سیاسی میدان جو ہے بجٹ کے بعد لگے گا، اور اس بجٹ کے بعد میں آپ ایک بتا دوں، اگر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اختیار نہ کی، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہ ہوا، تو بجٹ کے بعد جہاں دھواندم مست کلندر ہونا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، چلیں بڑی خبر ایک اور دے دیں یاسر، حکومت کا ایک بڑا اتحادی بجٹ کے بعد ناراض ہو جائے گا، بجٹ سے پہلے باتیں شروع ہوں گی، بجٹ کے بعد ناراض ہو کے وہ بھی سائڈ پہ ہو جائے گا۔ رانا صاحب اشارہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سندھ کی طرف کر رہے ہیں غالباً، جس طرف بھی ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا، ایک بڑا اتحادی حکومت کو چھوڑ دے گا، میرے پاس یہ اطلاع ہے، اگر میں پھر کہہ رہا ہوں اگر حکومت نے اپنی حکمت عملی بہتر نہ کی، حکومت کے پاس ایک پتہ ہوتا ہے، اس پتے کو شو کرنا ہوتا ہے، اس نے اس پتے کے ذریعے سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا اس پتے کو یہ کب اکٹھا کرتے ہیں، کب شو کرتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب اب آپ نے اتحادیوں کی بات چھیڑ دی ہے، ایک طرف اتحادی الگ ہونے کی باتیں بھی کر رہے تھے اور ماضی میں بھی کر رہے تھے، لیکن ایک اتحادی ایسا ہے کہ جس کو تحفظات بھی ہیں، شکایات بھی ہیں، گلے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ کس منطق کے تحت حکومت کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ لیکن چودھری برادران کیا بات کر رہے ہیں؟ جی جی، چودھری برادران کی ایک کوالٹی ہے، وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا ساتھ نہیں باتے ہیں۔ دیکھیں یاسر، ماضی لے لیں آپ، انہوں نے اپنی سیاست میں نقصان یا نفع یا نقصان نہیں دیکھا، جس کا ساتھ دیا بھرپور ساتھ دیا، جس کی مخالفت کی کھل کے مخالفت کی، یہ چودھری برادران کی ایک کوالٹی ہے، اور چودھری برادران جو ہے اس کوالٹی کو لے کر پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے ٹھیک کہا ان کے مطالبات منظور نہیں ہو رہے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف عدم اعتماد ہے۔ دیکھیں اب میں پھر کہہ رہا ہوں، اب عدم اعتماد جو ہے نا اب کسی ایک گروپ کا کام نہیں ہے۔ بجٹ کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو شامیانے خوشی کے بچ رہے ہیں، صلح ہو گئی، تصفیہ ہو گیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے، پریس ریلیز جاری کر دی، سب کچھ ہو گیا، ذرا مجھے بجٹ کے بعد آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا بجٹ سے کچھ پہلے بھی اور کچھ بعد میں تو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے کام۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد خوشی کے شادیانے کہاں پہ بجائے جاتے ہیں اور غم کے شامیانے کہاں لگتے ہیں۔